کہ دنیا اس وقت ایک اخلاقی بحران پہ کھڑی ہے۔ دنیا کے پاس نہ ویلوز ہے، نہ ایجوکیشن ہے، نہ تعلیم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تعلیم بھی ہے، ٹیکنیک بھی ہے، تو انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے ہے، انسانوں کی فلاح کے لیے نہیں ہے۔ ایک بار پھر ضرورت ہے کہ نئے سرے سے اقوام عالم کو ترتیب دیا جائے، اور یہ ترتیب، یہ نظام ظلم اور انصاف کی بنیاد پہ ہو، نہ کہ طاقت اور کمزوری کی بنیاد پر۔ اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ فرانسسکا البانی نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے۔ اس رپورٹ کا نام ہے فرام اکنومی آف آکوپیشن ٹو اکنومی آف دا جینوسائیڈ، قبضے کی معیشت سے نسل کشی کی معیشت تک۔ اس رپورٹ میں دنیا بھر کے بڑے بڑے کارپوریٹ گھرانوں کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ تمام بڑے بڑے گھرانے جن کے امداد کو، جن کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بزنس کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی امداد بھی کرتے ہیں، اور دنیا کے جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں اس میں یہ کمپنیاں چندہ دیتی ہیں، لیکن یہ رپورٹ ان کارپوریٹ گھرانے کی دوسرے رخ سے دعویٰ کراتی ہے کہ یہ جو گزشتہ 1967 سے لے کر اب تک جو فلسطین میں اسرائیل جو ظلم و زیادتی، قبضہ، فلسطینیوں کو بے دخل ظلم و زیادتی کر رہا ہے، اور 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک گزشتہ 20-21 مہینے میں اسرائیل نے غزہ پہ جو بمباری کی ہے، قتل عام کیا ہے، بچوں کو بھوکا مارا ہے، ان تمام جرائم میں دنیا کی تمام بڑی کمپنی، چاہے گوگل ہو، امیزون ہو، فیس بک ہو، یہ تمام بڑی بڑی کمپنیاں، IBM ہو، HP ہو، یہ تمام کمپنی اسرائیل کی براہ راست مدد کر رہا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ یہ کمپنیاں اسرائیل میں معاہدہ اسرائیل میں بزنس کر رہی ہے، یا سول اپنے کارخانے، اپنے کارپوریٹ گھرانے وہاں قائم کیے، بلکہ یہ کمپنیاں اسرائیل کو ہتھیار بھی فراہم کرتی ہے، اسرائیل کو مکانوں کو توڑنے کے لیے ضرورت کے لیے درکار آلات، بم، گاڑیاں وہ بھی فراہم کرتی ہے۔ اور بہت ساری اس رپورٹ کو پڑھیں گے تو رپورٹ میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ رپورٹ ہر اسرائیل کے ہر ایک جرم میں، چاہے وہ جرم بڑا ہو چھوٹا ہو، ہر ایک جرم میں یہ تمام بڑے بڑے کارپوریٹ گھرانے جو اپنے آپ کو انسانیت کا پیغمبر بتاتے ہیں، جو اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں نفع کمانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ کمپنی ہم منافع کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ یہ کمپنیاں جینوسائیڈ میں، قتل عام میں، انسانی نسل کشی میں برابر کی شریک ہیں، اور یہ انسانیت کے لیے بدنما داغ ہے۔ آج ہم اس رپورٹ پر بات کر رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس پوری رپورٹ کو دیکھیں اور سمجھیں کہ کارپوریٹ گھرانے جس کی ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ ان کی ضرورت ہے، اگر یہ نہیں رہیں گے دنیا کی ترقی رک جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا کی ترقی میں لوگ کس طرح کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم آپ کو اس رپورٹ کے تمام پہلو سے اجاگر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم رپورٹ کے آخر میں یہ بتائیں گے کہ فرانسسکا البانی نے اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کی چیئرمین نے کیا تجاویز دی ہے، انہوں نے عالمی کمپنیوں سے کیا مطالبہ کیا ہے، اور عالمی عدالت کے سامنے کس طرح کی تجویز رکھی ہے، اور کیا ان تجویزوں پر انسانیت کے دعوے دار عمل کریں گے؟ یہ بڑا سوال بنیادی سوال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز آن لائن، آپ کو تفصیل بتا رہے ہیں۔ اس رپورٹ میں کارپوریٹ گھرانے کے کردار کو جوائنٹ کمیونل انٹرپرائز سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بتلایا گیا ہے کہ یہ جو کمپنی ہے ان کا جو کردار ہے وہ جوائنٹ کریمنل انٹرپرائز، مشترکہ مجرمانہ کمپنی۔ یہ جو کمپنی ہے گوگل، IBM، HP، امیزون، یہ جو بڑی بڑی کمپنی ہے، یہ دراصل یہ کارپوریٹ کمپنی نہیں ہے، بلکہ اسرائیل کے ساتھ جرم کو انجام دینے کے لیے جوائنٹ کریمنل انٹرپرائز ہے، یعنی ظلم کو انجام دینے کی کمپنی ہے۔ اور یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ ان کمپنیوں کی سرمایہ داری سے ہی 1967 سے لے کر اب تک جو اسرائیل جس کا وجود ایک معمولی سا تھا، اور فلسطین جس کے زیادہ تر علاقے فلسطینیوں کے تھے، ان کمپنیوں کی مدد سے ہی آج فلسطین میں مسلمانوں کا وجود ایک نقطہ سا رہ گیا ہے، اور اسرائیل اپنے وسعت پسندانہ ذہنیت کے ساتھ مکمل اسرائیلیوں فلسطینیوں کا انخلا کر رہا ہے، ان کو بھگا رہا ہے، ان کو نکال رہا ہے، ان کی زمینوں پر قبضہ کر رہا ہے۔ اس رپورٹ میں 48 کارپوریٹ گھرانوں کے کردار پر بات کی گئی۔ 38 کارپوریٹ گھرانوں میں یہ ہتھیار بنانے والی کمپنی، ٹیک فرم یعنی IT کمپنیاں، تعمیراتی کمپنیاں، ایکسٹریکٹیو سروس انڈسٹریز، بینک، پینشن فنڈ، بیمہ، یہاں تک کہ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں بھی اسرائیل کے ساتھ جرم میں شریک ہیں۔ یعنی بڑی بڑی کمپنی یونیورسٹی جو جن یونیورسٹیوں کا نام آتے ہی ہمارا سر احترام سے جھک جاتا ہے،
جنہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ انسان وہ پوری دنیا کو چلانے والے دماغ پیدا کر رہے ہیں، لیکن دراصل یہ کمپنیاں اسرائیل کو ظلم کے لیے ابھار رہے ہیں۔ اس رپورٹ میں 45 ایسے اداروں کو بتایا گیا ہے۔ یہ 45 بڑے بڑے کارپوریٹ گھرانے ہیں، ان کے 1,000 کے قریب کمپنی ہیں۔ اس کمپنیوں کا ایک وسیع ڈاٹا اس پوری رپورٹ میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ بتلایا گیا ہے کہ جو کمپنی نہ صرف فلسطینیوں کی خود ارادیت یعنی ان کی خود مختاری کو کہ اس زمین پر اس فلسطینیوں کی زمین حق ان کا ہونا چاہیے، نہ صرف اس سے انکار کرتے ہیں بلکہ قبضہ کرنے کو لے کر، نسل پرستی کو لے کر، انسانی حقوق کے متعدد جرائم جیسے جبری نقل مکانی، امتیازی سلوک، لوٹ مار، بے دریغ تباہی، ماورائے عدالت قتل اور فلسطینیوں کو بھوک مری پر مجبور کر دینا، اس طرح کے سنگین جرموں میں یہ کمپنیاں شریک ہیں۔ فرانسسکا البانی نے اپنی رپورٹ میں بتلایا ہے کہ گزشتہ 70 سالوں میں یہ جو کمپنی ہے صرف قبضہ نہیں کی ہے بلکہ عدالتوں کے ذریعے، عالمی معاہدوں کے ذریعے اپنے جرم کو جواب بخشنے کی کوشش کی ہے۔ اس رپورٹ میں بتلایا گیا کہ کارپوریٹ سیکٹر نے اسرائیل کو فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کر کے گھر بنانے میں، اسکول بنانے میں، اسپتال بنانے میں، تفریحی مقامات، عبادت گاہ بنانے کے لیے فنڈنگ فراہم کی ہے۔ زمین کس کی ہے؟ فلسطینیوں کی زمین، اور بنا کون رہا ہے؟ اسرائیل۔ اور پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ بڑی بڑی جو چور کمپنی ہے، مجرم کمپنی ہے، یہ لوگ فراہم۔ آگے کہا گیا ہے کہ جو فلسطینی معیشت تھی، ماہی گیری، درخت سازی، ان کا جو زیتون کا جو درخت تھا، ان درختوں کو تباہ کرنے کے لیے بھی ان بڑی بڑی کمپنیوں نے فنڈنگ فراہم کی ہے۔ اور اس صورتحال یہ کر دیا گیا ہے کہ آج فلسطینیوں کے پاس نہ ماہی گیری ہے، نہ وہ مچھلی کا کاروبار کر سکتے ہیں، نہ زیتون کے ہیکر زمین فصل کو کاٹ کے تباہ کر کے بم برسا کے ہمیشہ کے لیے فلسطینی زمین جو تھوڑی بہت زمین ہے اس کو بنجر بنا دیا گیا ہے۔ اور بنجر بنانے کے لیے جو آلات چاہیے، جو کیمیکل چاہیے، یہ کیمیکلز، یہ ہتھیار، یہ تمام کمپنی پیش کی ہے۔ جو رپورٹ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جنوا میں کل ایک پریس کانفرنس کے ذریعے فرانسسکا البانی اور ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دیگر عالمی جو ہیومن رائٹس کے جو ورکرز ہیں انہوں نے مل کے یہ رپورٹ جاری کی ہے۔ اس رپورٹ میں تعلیمی ادارے کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ تعلیمی ادارے کی ذمہ داری ہے کہ سماج کو ویلوز دے، اخلاقی ویلوز دے، کردار سازی کرے۔ لیکن ان عالمی یونیورسٹیوں میں جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں، جو امریکہ کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، یہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں نے اسرائیل کے فلسطینیوں کے خلاف پی ایچ ڈی کر کے ریسرچ کر کے ایسا بیانیہ بنایا جس میں اسرائیل کو مظلوم، فلسطین کو ظالم بنا دیا گیا، اور ایک اس طرح سے پیش کیا کہ اسرائیل کا حق ہے کہ اسرائیل اگر ظلم کرتا ہے تو اسرائیل کی بنیادی حق ہے۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ فلسطین میں اپنی آواز بلند کرنے والے، مزاحمت کرنے والے، جد و جہد کرنے والے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والے ٹیررسٹ ہیں، اور انسانوں کو تباہ کرنے والے، بم برسانے والے اسرائیل وہ مظلوم ہے۔ یعنی اتنی، اور اس کے جرم کو نظریاتی طور پر تقویت دینے میں امریکی اور لندن اور فرانس کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں جو اپنے آپ کو بتاتی ہیں کہ وہ انسانی ویلوز فراہم کر رہی ہیں، ان یونیورسٹیوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس رپورٹ میں بتلایا گیا ہے کہ گوگل، مائکروسافٹ، ایمیزون، پلانٹریز، آئی بی ایم، ایچ پی جیسی آئی ٹی کمپنیاں اسرائیل کی نسل پرستی اور غزہ میں نسل کشی کے لیے درکار آلات، جو اے آئی کلاؤڈ اور ان کی جاسوسی کرنے والے جو آلات ہوتے ہیں، یہ کمپنیاں بناتی ہیں۔ یہ کمپنیوں نے اسرائیل کو فری میں، مفت میں فراہم کیے ہیں۔ اسی طرح NSO گروپ کا جو پیگاسس اسپائی ویئر ہے، جس کا ہندوستان کی پولیٹیکل گزشتہ سالوں میں بہت زیادہ چرچا ہوا کہ حکومت ہند نے اس کی خدمات حاصل کر کے ہندوستانی سیاستدانوں کی جاسوسی کی ہے۔ یہ پیگاسس اسپائی ویئر کو NSO گروپ کی جو یہ ہتھیار بناتا ہے، یہ اسرائیل کو فری میں فراہم کیا گیا ہے۔ آئی بی ایم جو مشہور آئی ٹی کمپنی ہے، جو ہم لوگ شاید کہ جو انٹرنیٹ جو کمپیوٹر جو لوگ یوز کرتے ہیں وہ آئی بی ایم کو سمجھتے ہیں کہ آئی بی ایم یہ مدر بورڈ جیسے بڑے بڑے جو کمپیوٹر میں استعمال ہونے والے، آئی بی ایم کا یہ کی بورڈ بھی آتا ہے، آئی بی ایم کا ماؤس بھی آتا ہے، آئی بی ایم کا مدر بورڈ آتا ہے، ریم آتا ہے، تمام چیز آئی بی ایم بناتی ہے، اس کی بہت مہنگی قیمت ہے۔ آئی بی ایم ایچ پی جس کا پرنٹر بہت مشہور ہے، ایچ پی کا لیپ ٹاپ بھی مشہور ہے، یہ جو کمپنی اسرائیل کو بایو میٹرک ٹریننگ فراہم کرتی ہے۔ اور مائکروسافٹ 1991 سے ہی اپنی ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے اسرائیل کو، جو فوج، پولیس اور وہاں کے اسکول میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ گوگل، ایمیزون جیسے پروجیکٹ، بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں 2023 سے فوجی کلاؤڈ اور اوون لوڈنگ کے ذریعے AIA کی مدد فراہم کر رہا ہے اسرائیل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس رپورٹ میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ جینوسائیڈ اکنومی ہے،
اس اکنامی سے اسرائیل ایک طرف بمباری کر رہا ہے، ایک دن میں ہزاروں بچوں کو قتل کر رہا ہے، بے گناہ عورتوں کو مار رہا ہے، ہاسپٹل، اسکول، کالجز کسی کو نہیں بخش رہا ہے، اور اس تباہی سے کئی بڑی کمپنیاں فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں، فائدہ حاصل کر رہی ہیں۔ اس میں اسی طریقے سے ایک مشہور کمپنی ہے جس کی ہم لوگ عام طور پہ ہندوستان میں گاڑی یوز کرتے ہیں، امریکہ کی مشہور جو ڈیفنس کمپنی ہے لاک ہیڈ مارٹن، وہ اٹلی کی لوئینارڈ اور ایس پی اے کے ساتھ مل کر ایک پارٹنرشپ میں 1650 پارٹنر کے ساتھ مل کر جو اسرائیل جو غزہ پر جو بمباری کر رہا ہے، جو F-35 سے جو بمباری کر رہا ہے، ان کمپنیوں نے انہیں بنا کے فراہم کیا۔ اسی طرح سے بتلایا گیا ہے اسرائیل کی جو ہماری جو گاڑی ہے ہنڈیا جو کمپنی جو انڈیا میں بہت گاڑی چلتی ہے، اس کی ہنڈیا کی I-10 I-20 یہ جو بڑی گاڑی ہے، یہ جو ہنڈیا جو ساؤتھ کوریا کی کمپنی، یہ کمپنی بھی اسرائیل کو مکانات توڑنے کے لیے جو ضرورت پڑتی ہے گاڑیوں کی، وہ گاڑیاں فراہم کر رہا ہے۔ کولمبیا نے ابھی حال ہی میں ایک خبر آئی کہ کولمبیا نے اسرائیل کے ساتھ تمام معاہدے معطل کر دیے، لیکن یہی کولمبیا ایک عرصے سے اسرائیل کو کوئلہ فراہم کر رہا ہے اور اسرائیل میں آج جو بجلی ہے وہ تمام کولمبیا کے کوئلوں کے ذریعے ہے۔ اسی طریقے سے جو اسرائیل کی جو پانی والی جو کمپنی ہے جو پانی فراہم کرتی ہے، وہ کمپنی کو ہی یہ تمام کمپنی فنڈنگ کرتی ہے، اور یہ پورے اسرائیلی فلسطین کی جو پانی کا سسٹم نظام ہے اس کو قبضہ کر لیا گیا ہے، تاکہ فلسطینی جو ہے مہنگے داموں میں اس کمپنی کا میکروڈ کمپنی کا یہ پانی خریدیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب جو ملک جو قوم گزشتہ 2 سالوں سے جنگ میں مبتلا ہو، جن پہ بمباری کی جا رہی ہو، جن کا ناطقہ بند کر دیا ہو، ان کے پاس مہنگے داموں میں پانی خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آ سکتے ہیں؟ لامحالہ پانی کی قلت کی وجہ سے ہزاروں افراد مر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس رپورٹ کے اندر لاسٹ میں آخر میں جب آتے ہیں، اس رپورٹ میں یہ کچھ تجاویز پاس کی گئی ہے، اور صاف یہ کہا گیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام عالمی معاہدے کو یہ کمپنیاں اسرائیل سے ختم کریں۔ دوسری تجویز یہ پیش کی گئی ہے کہ اب عالمی عدالت، انٹرنیشنل لا، ان تمام کمپنیوں پہ مقدمات چلائے، اور ان کمپنیوں نے گزشتہ 50 سالوں میں 60 سالوں میں جو اسرائیل کی مدد کر کے جو منافع کمائے ہیں، ان منافعوں کو چھین لیا جائے، اور ان منافعوں کے ذریعے فلسطین کی اور غزہ کی باز آبادکاری کی جائے۔ یہ چند 8-9 تجاویز ہیں۔ اب ان تجاویز میں 2 اہم تجاویز ہم نے بتلایا ہے کہ پہلی تجویز یہ ہے کہ جو عالمی کمپنی ہے ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اسرائیل سے معاہدہ کینسل کرے۔ دوسرا، انٹرنیشنل لا سے، انٹرنیشنل کورٹ سے سفارش کی گئی ہے کہ آپ ان تمام کمپنیوں پہ، گوگل پہ، امیزون پہ، IBM پہ، HP پہ، NSO پہ، تمام بڑی کمپنیوں پہ مقدمات چلائیں اور جائزہ لیں، اور ان کے خلاف جانچ بٹھایا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ انہوں نے جو آکوپائی جینوسائیڈ اکنامک سے یا جینوسائیڈ اکنامی سے جو منافع کمائے ہیں، ان منافعوں کو قبضہ کر لیا جائے، ان پہ روک لگا دی جائے، ان منافعوں کے ذریعے فلسطینیوں کی مدد کی جائے۔ لیکن سوال یہ بھی ہے کہ اس طرح کی رپورٹ آتی ہے، چلی جاتی ہے۔ گزشتہ 20 مہینوں سے اسرائیل لگاتار بمباری کر رہا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک 1-2 بیانات دے کر اپنی اخلاقی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، اور آج تمام ممالک خاموش ہیں۔ امریکہ جو اپنے آپ کو حقوق انسانی کا چیمپئن بتاتا ہے، ٹرمپ کھلے عام یہ بولتا ہے کہ ہمیں غزہ چاہیے، ہم غزہ کو تفریح گاہ بنائیں گے، اور عرب ممالک سے کہتا ہے کہ تم جو ہے فلسطینیوں کو اپنے ملک میں آباد کرو۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ دنیا اس وقت ایک اخلاقی بحران پہ کھڑی ہے۔ دنیا کے پاس نہ ویلوز ہے، نہ ایجوکیشن ہے، نہ تعلیم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تعلیم بھی ہے، ٹیکنیک بھی ہے، تو انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے ہے، انسانوں کی فلاح کے لیے نہیں ہے۔ ایک بار پھر ضرورت ہے کہ نئے سرے سے اقوام عالم کو ترتیب دیا جائے، اور یہ ترتیب، یہ نظام ظلم اور انصاف کی بنیاد پہ ہو، نہ کہ طاقت اور کمزوری کی بنیاد پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز آن لائن۔ بہت شکریہ۔